بكل زين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين جود العطاء شفيعنا يوم الجزاء كنت آدم بين الطين والماء سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو كما قال صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المسلمين انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد رکوع ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہ کرو۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا ثواب ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کو ملتا ہے اتنا ثواب کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کو نہیں ملتا۔ آپ نے نماز اگر گھر میں ادا کی ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز اگر آپ نے جامعہ مسجد میں ادا کی ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز اگر آپ نے مسجد اقصیٰ میں ادا کی ایک نماز کے بدلے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز اگر آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز اگر آپ نے بیت اللہ میں ادا کی ایک نماز کے
کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جو امتی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے، آپ نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ میں آئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب بلاد الی اللہ مساجدها وابغض بلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کو تمام جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ وہ پسند ہے جہاں خدا کا گھر بنایا جائے، اور جگہوں میں سے سب سے بدترین جگہ وہ ہے جہاں بازار اور مارکیٹ بنایا جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من بنا بن اللہ کیسرا فی الجنہ، آپ نے فرمایا جو دنیا میں خدا کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں محل بناتا ہے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد نبوی سے تھوڑا دوری پر رہا کرتا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب اپنا گھر بنائیں گے، وہاں پہ رہیں گے تاکہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، نماز کو ہم وقت پر ادا کریں۔ جب اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اے بنو سلمہ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم مسجد نبوی کے قریب اپنا گھر بناؤ گے؟ عرض کی اللہ کے رسول جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ عرض کی اللہ کے رسول وجہ یہ ہے کہ نماز ہم وقت پہ ادا کر لیں گے، مسجد میں آنے جانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم مسجد نبوی کے قریب منتقل نہ ہو، جہاں پہ ہو وہاں پہ موجود رہو، کیونکہ بندہ جتنے دور سے خدا کے گھر میں چل کے آتا ہے اللہ ایک قدم کے بدلے میں 10 گنا معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اور بالخصوص بیت المقدس کی عظمت پر ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں اکثر فلسطین جو ہے وہ اسرائیل پہ حملے کر رہا ہے، کبھی وہ بیت المقدس کی توہین کرتا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کی توہین کرتا ہے۔ لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں بچے مسکین ہو گئے، کئی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان زخمی ہیں، ہاسپٹل میں موجود ہیں، گولے بھی مارے گئے، گولیاں بھی ماری گئی، قتل بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا۔ یہ وہی ملک ہے فلسطین جو کل تک کہتا تھا مسلمانوں کو کہ معاذ اللہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دہشت گرد ہیں، وہاں جانوروں کے حقوق نہیں ہیں، وہاں انسانوں کے حقوق نہیں، وہاں مسلمانوں کے حقوق نہیں۔ ایک کتا بھی مر جاتا تھا تو کتے پر وہ دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں دیکھو ہم جانوروں کو اتنے حقوق دیتے ہیں، ہمارے ہاں جانور بھی مر جائے ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، بلی کے مرنے پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آج وہ خود جانور بن کر کئی ہزار مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ آج انہیں نہ جانوروں کے حقوق یاد آ رہے ہیں، نہ انسانوں کے حقوق یاد آ رہے ہیں۔ بچوں کو بھی معاف نہیں کیا، معتکفین کو بھی معاف نہیں کیا، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے انہیں بھی معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ ماں بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو جان بوجھ کے قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔
اور ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم، جس نے ایک جان کو جان بوجھ کے قتل کیا، آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا تیسرا فرمان جو قابل غور ہے، آپ نے فرمایا من رأى منکرا منکم، تم میں سے کوئی آدمی ایسا کام دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا فلیغیرہ بیدہ، وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے تاکہ ظالم ظلم سے رک جائے، چور چوری سے رک جائے، زانی زنا سے رک جائے، قاتل قتل سے رک جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، آپ نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہاتھ سے روکنا یہ کام تھا ہمارے حکمرانوں کا، جو آج چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اپنی ذات کا مسئلہ آ جائے تو بازار بھی گرم ہو جاتے ہیں، اسلام آباد بھی آباد ہو جاتا ہے، دھرنے بھی ہو جاتے ہیں، روڈ بھی بلاک ہو جاتے ہیں، اور وہاں لاکھوں مسلمانوں کی جان کا مسئلہ آیا۔ یہ حکمران ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن چین کی نیند سو رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے برائی کو روکنے کا، حضور فرماتے زبان سے روکنا، یہ کام علماء کرام کا ہے۔ بعض علماء کرام بیت المقدس کی عظمت پر بول رہے ہیں، بعض چین کی نیند سو رہے ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تیسرا کام ہے عوام الناس کا، یعنی آپ کا۔ جب علماء کا آپ نے بات سن لیا کہ فلسطین کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، مسلمانوں پر کیسے ظلم ہوئے، مسلمان کیسے شہید ہوئے، آپ نے دل میں اسے برا جاننا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، آج جوان اپنے فیس بک پر، واٹس ایپ پر تصویریں شیئر کر رہے ہیں، فلسطین نے ایسے کر دیا، فلسطین نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، فلسطین نے یہ ظلم کر دیا، فلسطین پر یہ ظلم ہوا، فلسطین میں مسلمان شہید ہو گئے۔ کئی ویڈیو میری طرف بھیجی گئی، شعر و شاعری بھیجی گئی، وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے باقی لوگ بول رہے ہیں ہماری مسجد کا مولوی بھی بول رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہم اتنے غافل نہیں ہیں، ہمیں بولنا پڑتا ہے، لیکن ہم سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کہ بولنا کہاں پہ ہے، کیسے بولنا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ جو بات بھی ہے تصدیق نہیں کی کہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے، اس کو آگے پھیلا دو اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دو۔ پہلی بات ہے جتنے بھی جوان ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیت المقدس کیا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مسجد اقصی کیا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ بھی نہیں معلوم، آج صدیاں بیت گئی ہیں وہاں پہ جنگ جاری ہے، کہ اسرائیل فلسطین پہ حملے کیوں کر رہا ہے۔ جن کو یہ تک معلوم نہیں ہے وہ میسجوں پہ جناب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ بیت المقدس سے واقف ہے، نہ ہی یہ مسجد اقصی سے واقف ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ اسرائیل فلسطین پہ ظلم کیوں کر رہا ہے۔ اگر پوچھے تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اسرائیل جو ہے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بیت المقدس میں میرا قبضہ ہو جائے تو بیت المقدس سے کئی ہزار گنا افضلیت والی جگہ وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ مسجد نبی پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ روضہ رسول پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟
آخر اتنے ہزار ملک ہیں اسلام کے، ان کو چھوڑ کر وہ ایک بیت المقدس پہ قبضہ کر رہا ہے۔ یہ آپ کی اور میری سوچ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، آپ نے پوری توجہ کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا علامات قیامت وہ دو قسم پر ہیں، ایک ہے علامات صغریٰ اور دوسری ہے علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا عورتیں باریک لباس پہنیں گی، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، ایک آدمی کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد نہ باپ کی بات مانے گی نہ ماں کی بات مانے گی۔ آپ نے فرمایا مرد سرکش ہو جائیں گے، عورتیں بے حیا ہو جائیں گی۔ سال مہینوں کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتے جو ہیں گھنٹوں کی طرح گزریں گے، گھنٹے جو ہیں وہ سیکنڈوں کی طرح گزریں گے۔ آپ نے فرمایا علماء ختم ہو جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، میرے ممبر پہ جاہل بیٹھیں گے، مذاق اڑائیں گے، مسخرے کریں گے، ایک دوسرے پر طعن و تشریح کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نہیں نیچے اترے گا۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا جب یہ نشانیاں ہوں گی اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس وقت میں محمد عربی کا دین یتیم ہو جائے گا۔ یہ ہے علامات صغریٰ۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے علامات کبریٰ کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا علامات کبریٰ کیا ہیں؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں فجر کی نماز پڑھائیں گے، یاجوج و ماجوج نکلیں گے، دجال نکلے گا، ایک آگ نکلے گی، دھواں نکلے گا۔ آپ نے فرمایا میرا وصال ہوگا، میرے وصال کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ایک قوم کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، اس کے پاس 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ زندگی حیات میں جو ہے یہ بیان فرمایا۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، اس پہ آپ نے پوری توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل رکھا اور دوسرے کا نام انہوں نے حضرت اسحاق رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 70,000 انبیاء کرام کی ولادتیں ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میرے اور آپ کے نبی کی تخلیق ہوئی۔ پھر آپ مسئلہ سمجھیے گا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام انہوں نے حضرت اسحاق رکھا، دوسرے کا نام حضرت اسماعیل رکھا۔ اسماعیل سے میرے اور آپ کے نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا حضرت یعقوب۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے روبین، دوسرے بیٹے کا نام ہے یشتر، تیسرے کا نام ہے جاد، چوتھے کا نام ہے عاشر، پانچویں کا نام ہے زبون، چھٹے کا نام ہے زیبولون اور ساتویں کا نام ہے نفتالی اور آٹھویں کا نام ہے بنیامین، نویں کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ 2 کے ناموں میں اختلاف ہے اور 11ویں کا نام ہے یہودا۔ یہودا سے جتنے بچے اور بچیاں پیدا ہوئی وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ بھائی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ انگریز ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہندو ہے۔ یہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ بھائی یہودی کسے کہتے ہیں؟ یہودی اولاد ہے حضرت یہودا کی، اور یہودا یوسف علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، یعقوب بھائی ہے،
یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اس نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کا نام رکھا اسرائیل، اور اپنے آپ کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، یہ یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے، اس لیے اپنے آپ کو یہ یہودی کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے تابوت سکینہ نازل فرمایا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، تقریباً 4 فٹ یہ چوڑا ہے، 2 فٹ یہ اونچا ہے۔ اس کے اندر کیا تھا؟ علماء فرماتے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، تورات کے چند اوراق یا تورات کی تختیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کا کمال کیا تھا؟ قوم بنی اسرائیل جب بھی جہاد کے لیے نکلتی، اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ جب یہ صندوق ان کے ساتھ روانہ ہوتا، جس جنگ میں جاتے اللہ فتح عطا فرماتا، بارش کی دعا مانگتے اللہ بارش نازل فرماتا، اگر بیماری کی دعا مانگتے اللہ شفا عطا فرماتا، جس مرض کی دعا مانگتے اللہ اسے صحت عطا فرماتا۔ میں رات کو بیٹھ کے سوچتا رہا، اے اللہ لکڑی کے صندوق میں اتنی شفا ہے کہ جنگ میں جائے تو فتح ملتی ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے، اگر اس کا وسیلہ پیش کیا جائے تب دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ صندوق میں اتنی برکت ہے، فرمائے صندوق میں برکت نہیں ہے، صندوق میں موسیٰ کا عصا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ میرا مسلک اہل سنت و جماعت سچا مسلک ہے۔ اگر موسیٰ کا عصا صندوق میں ہو، وسیلے سے دعا مانگو دعا رد نہیں ہوتی، اور جو امتی محمد کا وسیلہ پیش کرے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ پہلے صندوق کا مطالعہ کر لیں، قرآن کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو کہتے ہیں مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، نہ علی مشکل کشا ہے نہ نبی مشکل کشا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، یہ کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ اگر بخاری ہوتی، مسلم ہوتی، ترمذی ہوتی، ابن ماجہ، ابو داؤد ہوتی، سنن اربع ہوتی، یا کسی فقہ کی بات ہوتی، کہنے والا کہہ دیتا یہ بات ضعیف ہے، یہ آدمی جو ہے قابل اعتبار نہیں، یہ بات اللہ کی قرآن کی ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے شمشاد کی لکڑی کا تھا، موسیٰ کا عصا تھا، تورات کی چند تختیاں تھی، حضرت ہارون کا امامہ تھا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود تھی۔ کئی سال جنگیں ہوتی رہی، کئی سال جنگیں ہوتی رہی، اور ایک جنگ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر جس قوم کے ساتھ بھی ٹکرائی ہے، اس صندوق کو ساتھ لے جاتے، اللہ پاک اسے فتح عطا فرما دیتا۔ لیکن قوم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے نا، یہ آپ نے نالین پاک لگایا ہوا ہے، حضور کا نالین تو ایسا نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم اس قابل کہاں ہیں کہ حضور کا نالین لگائیں، یہ میرے نبی کے نالین کا عکس ہے۔ کہتے ہیں ثابت کہاں سے ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس صندوق میں انبیاء کے تبرکات تھے، اور جہاں انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں میں ان مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل نے اس صندوق کی قدر نہ کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ علماء فرماتے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے، نہ شکری کرے،
اللہ پاک اسے اس نعمت سے محروم فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، ماں اٹھا کے نبی کے دربار میں لائی، میرے اور آپ کے نبی نے رحمت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، اللہ پاک نے اتنے خوبصورت بال عطا فرمائے، لوگ دور دور سے آتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ ایک دن آیا وہ بچہ سر سے گنجا ہو گیا، اس کے باپ نے علماء کرام سے مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا تیرا بیٹا کہاں بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا فلاں آدمی کے پاس بیٹھتا ہے۔ فرمایا وہ انبیاء کے گستاخ ہیں، جب گستاخوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس نے وہ صحبت چھوڑ دی، اللہ نے وہ نعمت دوبارہ عطا فرمائی۔ جب قوم بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئی، قوم بنی اسرائیل گستاخیوں میں مصروف ہو گئی، اللہ پاک نے اس سے صندوق کی نعمت چھین لی۔ قوم عمالقہ نے جب قوم بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اپنے ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی وہ صندوق ان کے علاقے میں پہنچا، سارے علاقے میں وائرس اور بیماری پھیل گئی۔ قوم بنی اسرائیل کے کئی ہزار کافر قتل فی النار ہو گئے، مر گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو بٹھایا، ان سے مسئلہ پوچھا کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے شہر سے، ہمارے وطن سے، ہمارے علاقے سے بیماری نہیں جا رہی۔ اس نے کہا وہ جو تم صندوق اٹھا کے لائے ہو اس میں انبیاء کے تبرکات ہیں، وہ تبرکات والا صندوق انہیں واپس کرو۔ آج جھگڑا یہ صندوق کا ہے جی، سمجھ نہیں مسلمانوں کو۔ کہتے اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، اسرائیل فلسطین سے چاہتا کیا ہے؟ بیت المقدس کو وہ گرانا کیوں چاہتا ہے؟ سارا جھگڑا اس صندوق کے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا یہ صندوق آپ انہیں واپس پہنچائیں، اگر آپ نے صندوق واپس نہ پہنچایا چاند ماہ بعد یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل صفحہ ہستی سے اس کا نام بھی مٹ جائے۔ لیکن وہ ایسے ظالم اور ایسے جابر تھے، انہوں نے کہا اگر نبی کے تبرکات ہمیں فیض نہیں دیتے ہم قوم بنی اسرائیل کو فیض لینے نہیں دیں گے۔ انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پہ سوار کر کے دوسرے شہر میں منتقل۔ جب یہ صندوق دوسرے شہر میں منتقل ہوا، اس شہر میں بیماری پھیل گئی۔ وہاں کے علماء سے میٹنگ ہوئی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ صندوق ہے، آپ یہ صندوق قوم بنی اسرائیل کو واپس کریں، اگر یہ صندوق نبی کی امت تک نہ پہنچا تو پھر آپ کا پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو جہاد کرتے ہیں، ہم تابوت سکینہ کو واپس لے کر آتے ہیں۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اذهب وانت ربک فقتالا، موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا لب لڑے گا، ہم نہیں لڑتے۔ کلمہ بھی نبی کا پڑھا ہے، دین بھی نبی کا قبول کیا ہے، بات جب لڑنے کی آئی، بات جب مر مٹنے کی آئی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں مرتے، آپ لڑے تھے، آپ کا رب لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں گئے، ادھر کچھ مہینے آپ نے گزارے، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن صندوق تابوت سکینہ ہاتھ نہ لگا۔ قوم بنی اسرائیل ساری زندگی تڑپتی رہی، روز دعائیں کرتی رہی، سجدے کرتی رہی، اے اللہ ایک بار ہمیں تابوت سکینہ واپس عطا فرما، ایک بار ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ ہمیں وہ تابوت واپس دے دے، ہمیں موسیٰ کا عصا مل جائے، ہمیں یوسف علیہ السلام کا کرتا مل جائے، ہمیں ہارون علیہ السلام کا امامہ مل جائے، لیکن دعا قبول نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی آیا جس کا نام تھا شمون، بعض نے کہا اس کا نام تھا شمویل، نام میں اختلاف ہے۔ اس نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے نبی مانا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا کمانڈر جو ہے وہ طالوت ہوگا یا جالوت ہوگا۔ قوم نے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ مسکین ہے، نہ اس کے پاس مال ہے
نہ اس کے پاس دولت ہے، ہم اسے اپنا کمانڈر نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے بڑا سمجھایا، یہ نہ سمجھے۔ آخر کار انہوں نے شرط لگائی، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک اسے اپنا کمانڈر مانیں گے اگر یہ تابوت سکینہ ہمیں واپس لا کے دے۔ اس اللہ کے نبی نے قوم بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں نبیوں کی نبوت کا، ہمیں تابوت سکینہ واپس عطا فرما۔ اس شہر والوں نے ادھر نبی نے دعا مانگی، انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل پہ سوار کیا، وہ بیل چلتا چلتا قوم بنی اسرائیل پر آیا۔ قوم بنی اسرائیل کو جب تابوت سکینہ ملا، انہوں نے سجدہ شکر کیا۔ ان کے کمانڈر نے کہا آؤ بھائی جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، اللہ تمہیں بھوک سے، اللہ تمہیں پیاس سے آزمائے گا، تم نے نہ پانی پینا ہے نہ تم نے کھانا کھانا ہے۔ قوم نے کہا لبیک ہم حاضر ہیں۔ جب قوم ان کے ساتھ روانہ ہوئی، راستے میں لوگوں نے پانی پیا، راستے میں لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب ان کے مد مقابل جالوت آیا، ادھر طالوت ہے، سامنے جالوت ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ جب انہوں نے جالوت کا قد دیکھا، اس کی جسامت دیکھی، سارے کے سارے کے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اپنے کمانڈر سے کہا اس سے ہم لڑیں، اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنے ہزار اس کے ساتھ فوجی ہیں، ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے۔ اسی قوم میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام داؤد ہے، یہاں سے اسرائیل اور فلسطین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وہ داؤد نامی شخص آگے بڑھا، اس نے طالوت یا جالوت کو قتل فی النار کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اسے نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو اپنے حفاظت میں لیا۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا جسے کہتے ہیں بیت المقدس، بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور بعض کہتے ہیں بیت المقدس۔ انہوں نے بیت المقدس بنایا، اور بیت المقدس جب بنانے کا ارادہ کیا، ان کا وصال ہونے لگا۔ وصال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا، فرمایا بیٹا سلیمان میرا وصال ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے یہ تابوت سکینہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، آپ نے بیت المقدس بھی بنانا ہے، اور بیت المقدس میں آپ نے اس پہ تابوت سکینہ رکھنا ہے۔ آج یہودی جو ہے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے 12,000 بکریاں، 5,000 اونٹ کی قربانی کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میرا نیک مقصد ہے، تیرا گھر بنا رہا ہوں، میرے مالک میری مدد فرمانا۔ گھر شروع ہو گیا، تعمیر ہوتی رہی، 1 سال رہ گیا تھا، پھر 1 مہینہ باقی رہ گیا، آپ تک موت کی خبر آ گئی کہ 1 مہینے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کا جس دن وصال ہونا تھا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، سر پہ عمامہ پہنا، سامنے لاٹھی ہے، لاٹھی کو پکڑا، جنوں کو کہا بھی کام شروع کرو۔ اس بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے جن ہیں، جنات آپ کے تابع تھے، جانور آپ کے تابع تھے، حیوان آپ کے تابع تھے، انسان آپ کے تابع تھے۔ جو کام ایک مستری 100 سال میں کرتا ہے، وہ جن 1 دن میں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تعمیر شروع کرو۔ تعمیر شروع ہو گئی، سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ وہیں پہ کھڑے ہیں، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کام جاری ہے۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال بعد جب کام قریب ہوا ختم ہونے کو، جس لاٹھی پہ آپ کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھایا، لاٹھی گری، سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آیا۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا ان کا تو وصال ہو گیا۔
میں آپ کو جو مسئلہ سمجھاتا وہ سمجھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی روضہ رسول کو آپ کھود کے دیکھو، معاذ اللہ آپ کو نبی کا گوشت نہیں ملے گا، ہڈیاں ملیں گی۔ معاذ اللہ نبی مر چکے ہیں، مرنے کے بعد سائنس کہتی ہے اتنے دن تک انسان کا گوشت سلامت رہتا ہے، اتنے دن تک ہڈیاں سلامت رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں تو بھی بھاڑ میں جائے، تیری سائنس بھی بھاڑ میں جائے۔ یہاں 4 سال تک سلیمان اپنی لاٹھی پہ کھڑا ہے، جنوں کو پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کے ایک غلام نے کہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی زندہ ہے، یہ تو وصال ہو گیا، جنوں کو نہیں پتا چلا، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بال نہیں گرے، گوشت میں تبدیلی نہیں آئی، ایسے لاٹھی پہ کھڑے رہے۔ کوئی بھی مولوی آپ سے کہے نبی مر گئے، رو کے پوچھ لو مسئلہ، مولوی صاحب ہمیں بتاؤ بیت المقدس تعمیر کیسے ہوا؟ داؤد علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، بنانے والے سلیمان تھے، آخری 4 سالوں میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا جسم زمین پہ آیا، جنوں نے کہا ان کا وصال ہو گیا تو ہم کام پہ کام کرتے رہے۔ وہاں پہ بیت المقدس مکمل ہو گیا، انہوں نے تابوت سکینہ اٹھایا، بیت المقدس میں رکھا، اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ اب سمجھ آیا؟ سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے، بیت المقدس کی حفاظت کی۔ قوم نے بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی۔ اور جب قوم انبیاء کی گستاخی کرتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے کرونا وائرس یوں آیا یوں آیا، میں کہتا ہوں نہیں، اس ملک میں نبی کی اتنی گستاخی ہوئی، اللہ پاک نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ میں نے خدا جانتا ہے بنی اسرائیل کو پڑھا ہے، جب بھی انہوں نے صندوق کی بے حرمتی کی ہے، انبیاء کی بے حرمتی کی ہے، طاعون بھی ان میں آیا ہے، ہلاکتیں بھی ان کی آئی ہیں، نسلیں بھی ان کی برباد ہو گئی ہیں۔ یہ ملک تب ہے جب نبی کی عزت ہے، نبی کی عظمت ہے۔ یہ ملک، جس ملک میں نبی کی عزت نہیں، نبی کی شان نہیں، وہ ملک تاریخ کے صفوں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا بھی شہید ہو گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق سے آمد سے 500 سال پہلے بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے آ کے اس بیت المقدس پہ حملہ کیا، جیسے ابرا نے کعبے پر کیا تھا۔ توجہ کیجیے گا، اس نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا۔ اللہ نے فرمایا زنا نہیں کرنا، انہوں نے زنا کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس چیز کے قریب نہیں جانا، اس چیز کے قریب گئے۔ فرمایا موسیٰ کے ساتھ لڑو، لڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ نے ایسا عذاب نازل فرمایا، عراق سے ایک بادشاہ اٹھا جس کا نام بخت نصر ہے، بیت المقدس پہ حملہ کیا، وہ تابوت سکینہ ساتھ لے گیا۔ جب تابوت سکینہ ساتھ لے گیا، آج تک نہیں پتا کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اسرائیلی کہتے ہیں یہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، وہ مسجد پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اس مسجد پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مسجد کو گرائیں، ہم گرانے کے بعد اس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکلے گا، تابوت سکینہ کو اٹھائیں گے، پھر بیت المقدس کو شہید کر کے ہم ہیکل سلیمانی بنا کے یہاں پہ تابوت سکینہ رکھیں گے۔ یہ ہے جھگڑا اسرائیل کا اور فلسطین کا۔ پتہ ہے نہیں، میسج پہ میسج، علماء کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، تو پہلے پڑھ تو لو۔ ہمیں تو الحمدللہ تفسیروں سے واقف ہیں، ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے۔ آپ کے میسج کرنے سے ہم نے جمعہ نہیں پڑھانا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں۔ ہم نے قبر میں بھی حساب دینا ہے تو آخرت میں بھی حساب دینا ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ غاروں میں ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق اس کے بارے میں علم ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ سمجھ آئیے؟ اب یہودی ہیں یہودا کے بیٹے، یہودا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام یہودا، اس کی جتنی اولاد ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور اسرائیل اس لیے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسی بات پہ ساری جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں بیت المقدس بھی شہید ہو جائے، مسجد اقصیٰ بھی شہید ہو جائے، ہمیں تابوت سکینہ مل جائے، اور ہم کہتے ہیں بدبختو گھوڑا آیا نہیں، تم گھاس کی پہلے انتظام کر رہے ہو، پہلے تابوت سکینہ تو تلاش کرو، جب تمہیں تابوت سکینہ مل جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تم کیسے اس پہ حملہ کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی تھے، داؤد علیہ السلام ہمارے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا ہے، ہم اس کو ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اب ہوا کیا؟ میرے اور آپ کے نبی نے 16 اور 17 مہینے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ آج ہمارا قبلہ ہے، پہلے قبلہ یہ ہوتا تھا، 17 ماہ بعد ایک دن نماز میں میرے اور آپ کے نبی نے نگاہ اٹھائی۔ آپ بھی اٹھاتے ہو نا، نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو نماز کے اندر نمازی نگاہ اٹھاتا ہے نا، دائیں بائیں دیکھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں نوچ لوں، لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، میرے اور آپ کے نبی نے جب آنکھ اٹھائی، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آنکھ اٹھانا، آپ یہ چاہتے ہو نا کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں، ہیکل سلیمانی نہیں، بلکہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ محبوب آپ کسی سمت کے محتاج نہیں ہو، آپ جس سمت چہرہ کرو گے آپ کا قبلہ بھی وہی ہوگا، آپ کا کعبہ بھی وہی ہوگا۔ دوران نماز میرے اور آپ کے نبی نے اپنے سینے کو پھیرا، قبلے سے سینہ پھر جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوران نماز میرے اور آپ کے نبی نے سینہ پھیرا، اپنا چہرہ پھیرا، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہ کیا، جہاں مصطفیٰ پھرے صحابہ بھی پھرے۔ 17 مہینے نماز پڑھی، اس کے بعد ہمارا قبلہ بن گیا بیت اللہ۔ اس کے بعد جب نبی کا وصال ہونے لگا، نبی نے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا میرے بعد 6 علامتیں ظاہر ہوں گی، میں نے ان 6 کو اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں۔ پہلی، آپ نے فرمایا میرا وصال ہوگا، میرے وصال کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ فرمایا بیت المقدس فتح ہوگا، انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، اسلام کی حکومت ہوگی، میرا ایک مجاہد ہوگا جو ان سے لڑے گا، انہیں مارے گا، یہ انبیاء کی وراثت اپنے ملک میں لے کر آئے گا۔ نبی کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے ابو بکر، ابو بکر کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے آج کے حکمران سوئے ہوئے ہیں نا، تو لوگ ہم بولتے ہیں لوگوں کو تکلیف، جی میرا لیڈر ہے میں نے ووٹ دیا ہے، بھاڑ میں جائے قبر میں لے کے جاؤ گے، ہیں قبر میں لے کے جانا ہے، وہاں مسلمان شہید ہو رہے، تیرے گھر میں لاشیں اڑتی، ہم پھر تجھ سے پوچھتے ہیں تجھے ووٹ نہ یاد ہے، تجھے پتہ چلتا ایک خون کے قطرے کی قیمت کیا ہے، ایک مسلمان کو اذیت دینے کا گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے ٹولیاں بنائی، اوے روم میں چلے جاؤ، تم شام میں چلے جاؤ، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ۔ عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت میں کہاں جاؤں، ساتھ مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مولا علی اس کو کہاں بھیجیں؟ فرمایا اس کو بیت المقدس کی طرف بھیجیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا نبی نے کہا تھا انشاءاللہ میرے بعد بیت المقدس فتح ہو۔ فرمایا وہاں تو یہودی ہیں، یہودیوں کی حکومت ہے، بڑے زور آور ہے۔ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا بیت المقدس فتح ہو۔ ہائے ہائے، ابھی بھی لوگ سوال، نبی کو علم غیب ہے؟ میں کہ پڑھنا بیت المقدس کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا۔ میرے بعد طاعون کی وبا آئے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، میرے بعد مال کی کثرت ہوگی، لوگ پیسے لے کے گھومیں گے، زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بعد عورتیں برہنہ ہو جائیں گی، مرد سرکش بے حیا ہو جائیں گے،
بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹانگ بات کرے گی، علماء فرماتے یہ پینٹ میں جو موبائل ہے یہ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیواریں بات کرے گی، میرے بعد کثرت سے زلزلے آئیں گے، میرے بعد بارشوں کا نزول ہوگا، جو جو میرے نبی نے نشانیاں بیان کی وہ ساری ظاہر ہو گئی۔ حضرت عمر نے عبیدہ بن جراح کو بھیجا، عبیدہ بن جراح وہاں پہ گئے، آپ نے فرمایا او یہودیو، او اسلام کے دشمنوں، او خدا کے دشمنوں، نبی کے غلام آ گئے ہیں، جے جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم حاضر ہیں، جے رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہمیں ٹیکس دو۔ انہوں نے جا کے اپنے علماء سے مشورہ کیا، ایسے مکہ اور مدینہ سے چند جوان آئے ہیں، وہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب ان کا جو بڑا عالم تھا اس کا جملہ سنیے گا، اس نے کہا جا کے دیکھ آؤ جو ان کا کمانڈر ہے وہ کیسا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے عبیدہ بن جراح کی شکل کو دیکھا، اس نے کہا حضرت سانولا رنگ ہے، زلفیں ہے، بڑا قد ہے، سفید اس کا جبہ ہے، اوپر جو ہے امامہ ہے، سبز اس کی چادر ہے، اتنے گھوڑے اتنے اونٹ ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں لڑتے رہو، یہ غالب نہیں آئے گا، یہ نہیں جیت سکتا۔ جنگ شروع ہو گئی، 1 مہینہ لڑتے رہے، نہ ادھر فتح ہوئی نہ ادھر فتح ہوئی۔ پھر وہ اپنے علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں غالب نہیں ہے، وہ تو بڑے قریب پہنچ چکے ہیں، کئی ہزار یہودیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اس کی شکل دیکھو وہ کیسا ہے۔ پھر آئے، کہا ساولے رنگ کا ہے، زلفیں ہیں، سر پہ امامہ ہے، سبز چادر ہے، سفید اس کا جبہ ہے۔ فرمایا نہیں یہ غالب نہیں آئے گا۔ 4 مہینے تک جنگ جاری رہی۔ قوم نے کہا حضرت ہم آپ کی باتوں پہ اگر اعتماد کرتے رہے ہم تو ہار جائیں گے، بیت المقدس تو ہمارے حوالے سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا خیر میں خود آتا ہوں۔ آیا، اس نے عبیدہ بن جراح کو کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کے امامے کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا، سینے کو دیکھا، پاؤں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا۔ فرمایا لڑتے رہو، یہ تم سے نہیں جیت سکتا۔ عبیدہ بن جراح نے پوچھا تو اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک جوان ہوگا جو اس بیت المقدس پہ آ کے اس پہ اپنی حکومت جمائے گا۔ میں نے کہا نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اس کا نام عمر ہوگا، فاروق اس کا لقب ہوگا، اور محمد عربی کا سچا غلام ہوگا۔ عبیدہ بن جراح نے کہا عمر ہمارے امیر کا نام ہے، فاروق اس کا لقب ہے۔ کہا اس کا حلیہ کیسا ہے؟ جیسے جیسے اس کا حلیہ بتایا، وہ عالم اپنی قوم کے پاس، ان یہودیوں کے پاس گیا، ان اسرائیلیوں کے پاس گیا۔ فرمایا نبی کا غلام آ گیا ہے، اب تم جیت نہیں سکتے، یہ بیت المقدس اس کے حوالے کر دو، بغیر جنگ کے، بغیر کسی قتل و غارت کے۔ عبیدہ بن جراح نے قاصد بھیجا، امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، ہم نے بیت المقدس پہ اپنی حکومت گاڑ لی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ کا پرائم منسٹر گیا ہوا ہے نا سعودیہ، کس پروٹوکول سے گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کس صدر سے آ رہا ہے، سارے روڈ بند ہے، سارے اشارے بند ہے، ساری گلیاں بند ہے، محلے بند ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ 30 گاڑیاں پیچھے ہیں، 30 گاڑیاں آگے ہیں، 30 گاڑیاں دائیں ہیں، 30 گاڑیاں بائیں ہیں۔ ہاسپٹل بھی بند ہے، ایمبولینس بھی رک گئی ہے، اس ٹائم نہیں یاد آتا۔ سعودیہ کا بادشاہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ جہازوں والی اسکوٹیں نکلتی ہیں۔ امریکہ کا اسکوٹ، امریکہ کا بادشاہ نکلتا ہے، اوپر ہیلی کاپٹر کی اسکوٹی گزرتی ہے۔ اب سنو، 40 لاکھ میل مربع کا بادشاہ نکل رہا ہے، 40 لاکھ میل مربع پر، جس نے ایک بار مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، عمر نے کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا۔ فرمایا کامتی کیوں ہے؟ عمر نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ اس کے بعد مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دن سورج کی تپش تیز تھی، آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اتنا کیوں سیک رہا ہے خدا کی دھرتی کو؟ عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کہتے سورج کی روشنی ماندھی پڑ گئی،
دریائے نیل خوش ہوا، عمر نے خط لکھا، فرمایا بتا نبی کے اس غلام نے بے انصافی کی ہے، جاری نہ ہو، جے عمر نے کریا بستی بستی میں انصاف کیا ہے تو جاری ہو جا۔ دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اب سوچ سکتے اتنا عدل انصاف۔ فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ عمر تیری حکومت ہی بکری کا بچہ پیاسا کیوں مرا ہے؟ یہاں تو لاکھوں لوگ پیاسے بھوکے مارے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، تو ہم کہتے ہو ہمارا ایم این اے ہے۔ اوے اپنا ایم این اے، اپنے بادشاہوں کو اپنے پاس رکھو، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا، رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اور رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر ہوگا۔ یہ مسجد تمہارے بادشاہوں کی تعریف کے لیے نہیں بنی ہے، وہ تمہارے پاس ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ اپنے بادشاہوں کے ذکر کرو۔ اب بتاتا ہوں 40 لاکھ میل مربع کا بادشاہ جب نکلا، 7 پروٹوکول کتنا ہے؟ فرمایا غلام اسلم آؤ۔ حضرت میں اکیلا؟ فرمایا ہاں اکیلا۔ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے، دوسرے ملک کو وزٹ کرنے نہیں جا رہے، فتح حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سکوٹی کے لیے کتنے گھوڑے کتنے اونٹ؟ فرمایا ایک اونٹنی لے آؤ۔ جو جبہ حضرت عمر نے پہنا 36 پیوند لگے ہوئے، 36 پیوند، 36 جگہ سے ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اپنے حکمران کے کپڑے تو دیکھ، تجھے سلام بھی نہیں کرتے۔ غلام کو کہا، فرمایا میں بیٹھتا ہوں، تو لگام پکڑا۔ چلتے گئے، آدھے راستے پہ پہنچے، فرمایا سواری رو، نیچے اترے، فرمایا اب تو بیٹھ جا۔ ہائے ہائے، ایسا حکمران مجھے لا کے دکھاؤ۔ فرمایا اب تو بیٹھ جا۔ اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ، امیر المومنین، نبی کے گدی نشین ہو، آپ لگام پکڑو گے؟ فرمایا نہیں، دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ فرمایا نا، عمر نے عدل کیا ہے، عمر نے انصاف کیا ہے، آپ نے اتنا عدل کیا۔ آج بھی ہندو کہتے ہیں اگر کائنات میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا، تمہیں نہ ہندو نظر آتے نہ تمہیں کرسچن نظر آتے، تم جس طرف چہرہ کرتے تمہیں محمد عربی کے غلام نظر آتے۔ راستے پر گئے، آگے پروٹوکول 40,000 یہودی کھڑے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، پروٹوکول ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں تھے، اونٹنیاں تھے، گھوڑے تھے، کیا نہ کیا۔ انہوں نے دیکھا سواری پہ 2 بندے ہیں۔ اس کے عالم نے کہا، اس نے کہا یہ کیسا امیر المومنین ہے، اس سے خوبصورت تو اس کا جو ہے وہ لگام پکڑنے والا غلام ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا یہ جس کو آپ غلام سمجھ رہے ہیں یہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ فرمایا ایک اونٹنی پر، فرمایا یہ اونٹنی ان کی ذاتی ہے، کہ بیت المال سے آج تک انہوں نے کوئی جانور استعمال نہیں کیا۔ جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچے، اور جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، عالم دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہوا محمد صادقہ۔ فرمایا اللہ سچا ہے، تے خدا بھی سچا ہے، تو نبی بھی سچا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا خدا کی قسم جو ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی کا ایک غلام آئے گا اور بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، جو نشانیاں اس کتاب میں لکھی ہیں وہی نشانیاں حضرت عمر میں موجود ہیں۔ آپ اندر گئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، نماز نفل کے بعد دعا کی، اسلام کی حکومت آئی۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت یہ لوگ اچھے لباس کو پسند کرتے ہیں، اچھے عمامے کو پسند کرتے ہیں، آپ کے جبے پر 36 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کوئی جبہ تو اچھا پہن لیتے۔ آپ نے فرمایا عبیدہ بن جراح تو ہے، تجھے کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے اس کا سر قلم کر دیتا۔ ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم زندہ ہیں اسلام کے لیے ہیں، ہماری عزتیں اسلام کے لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مر گئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ بھئی بات یہ نبی کی حدیث ہے،
کہ جب برائی ہو رہی ہاتھ سے روکو، یہ کام حکمران کا تھا، وہ سوئے نہیں روکا، حساب دیں گے۔ دوسرا کام ہے زبان سے روکنا، یہ کام علماء کا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں، باقی علماء جانے، ان کی قبریں جانے۔ تیسرا کام ہے آپ کے لیے فرمایا دل میں برا جانا، اور کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ آپ کو یہ نہیں کہتے ہتھیار اٹھاؤ گولے مارو اسلحہ، نہ، ہم آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتے۔ ہم اتنا کہتے یار کم سے کم ان جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، ان کو دعا تو دے سکتے ہو، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو دل میں برا تو جانا ہے۔ اور اس میں حکمت عملی یہ ہے، حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی کا جھگڑا ہوا، پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے۔ روم کے بادشاہ کو جب پتہ چلی اس نے فائدہ اٹھانا چاہا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا امیر معاویہ اگر آپ کہتے ہو میں مولا علی شیر خدا کو شہید کر دوں۔ روم کے بادشاہ نے کہا امیر معاویہ اگر آپ کہتے ہو میں علی پاک کو شہید کر دوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر علی میرا سپہ سالار بن جائے، ہائے ہائے ہائے، علی میرا سپہ سالار بن جائے، میں علی کی فوج کا سپاہی مل جاؤ، ہم دونوں مل کے تیری گردنیں کاٹ دیں گے، ہمارے آپس میں جتنے اختلاف ہو، لیکن ہم جب بھی مسلمانوں پہ حملہ ہوگا ہم سب ایک ہیں۔